السلام نیچے نے علیکم، دروازہ کیسے ہیں آپ کھولا سب؟ تو وہ امید اسے کرتی آئینے ہوں کے آپ سامنے سب ٹھیک کھڑی ہوں گے۔ دکھائی بسم دی۔ اللہ وہ الرحمن دروازہ بند الرحیم۔ کر کے آگے نام آئی اور اللہ حیا کے جنت کے سامنے پتے کھڑے ہو کر پوری فرصت سے وہ بہت مشکوک سی اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک، اور بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگریلے ہو جاتے تھے۔ بالوں پر اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور یہ فراک اس نے پہن رکھا تھا، اس کی پٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پر بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھی، ٹکنوں سے ذرا سا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ٹیچر نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلوس کے چند قطرے بالوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے۔ کس کے ساتھ؟ جہاں کے ساتھ۔ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے جھکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے؟ اچھا۔ وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکنی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کرتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے؟ بکو مت۔ ہنستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ ڈی جے نے منہ پر ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پر رکھا اپنا چھوٹا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک تہہ کیا ہوا اور وزٹنگ کارڈ اور اصطلاحات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سب برانچی کا آئی ڈی کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پر چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا سٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے گیلے گھنگریلے بال کمر پر اڑا رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل سٹاپ کے قریب پہنچی، اس گورسل دور سبانچی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا، جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن حالے نور تمہیں بہت یاد آئے گی۔ اور اس پل بے بسی اور دکھ سے اس دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہاں سکندر کو پیغام لکھا: میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں سٹاپ پر کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پہ وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی کار اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا: میڈم سلیمان۔ ٹکسم اسکوائر، جہاں سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پر ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے ایک سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے: جہاں کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں۔ لکھنے لگی: زارا کی ذرا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں 1-2 بار دیکھا بھی مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹکسم اسکوائر پہ تاریخی کی پنچھی نے
اپنا پر پھیلا رکھا تھا اور اسی مناسبت پر سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھی۔ پورا اسکوائر اس مصنوعی روشنی سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کی طرف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں۔ وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں طرف سے گھاس کے ایک گول قطع عرضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی 4 پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پہ پتھریلی روشن بنی ہوئی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی، جہاں سکندر۔ اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں سکندر کی سفید کار کھڑی تھی۔ کیونکہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پر۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تاریں جوڑ رہا تھا۔ سیاہ جیکٹ اور جینز پہ ملبوس ہمیشہ کی طرح عام سہولیت میں، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سچ کر چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پر رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیدھا وہ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پر دگا دی جاتی ہے۔ اب بھی مسئلہ کر رہی ہے؟ خیر میں فکس کر لوں گا۔ وہ ہاں جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، وہ تو تم کر لو گے، مجھے پتہ ہے جہاں سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی؟ اور بس پہ آئی ہو نہیں؟ تمہاری بھیجی گئی شوفر ڈرون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ یہ طنز کہاں سے سیکھ لیے ہیں تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکا اب بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پہ وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہاں نے جیب تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں۔ اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس پر پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں رکے تھے۔ اوہ، بیلنس ختم تھا تو ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک لگا رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی معظم جگہ پر؟ وہ بات بدل گئی اور کنکھیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلتے رہے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ سے ہی نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی رنگوں اور گمگموں سے سجی رونق کے عروج پر تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں طرف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کے دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹ میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پر حیا نے اپنا کون لٹکایا اور کرسی کھینچ کر جہاں کے مقابل بیٹھی۔ زرد روشنی میں اس کے فراق کے سنہرے سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کہنی میز پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلی سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے سو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہاں نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ اٹھا کر نمک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے یونانی دیویوں سے
سنگار والی لڑکی کو استائی سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا، کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی اور بے خبری، وہ بھی شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائگاں جاتی محسوس ہوئی تھی، اور جھکنے کے بعد وہ میز پر کونیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈروم بلاک کیوں آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا، اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کھٹے ہوئے تھے، اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے، پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے۔ وہ اب اتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے، مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ، یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا، اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فون کر کے فاطمہ آنٹی سے تمہارے ڈروم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب ہر جگہ سے تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھے سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز اسکلاس اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی لڑکی ہو۔ وہ بہت جلدی بلا دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتی بولی تھی، ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا۔ وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورانٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورانٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیزیں مجھے بہت پریشان رکھتی ہیں۔ وہ لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی، وہ میرے ریسٹورانٹ کی عمارت کی اونر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، اس دن میں اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بیہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے، اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہو؟ اس بات پہ وہ قدرے توقف سے بولا، نہیں، میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر دیا تھا۔ وہ اختیار ہنس پڑا، مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ویٹر اس کے پاس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان، حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کے بوکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے ساتھ ہی اس نے دو رویہ طے کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے میڈم۔ حیا، جو سخت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی، چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جہاں نکل چکی تھی، مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کھولا۔ بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھیں: میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ کرنا چاہیے نہ تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہاں گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا، پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بیچتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحے بستر کی گرم جوشی جہاں کی آنکھوں میں مفقود تھی، اس کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور رخائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورانٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، اور جب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہاں کے ہاتھ پر رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا، اس کی پیشانی پر شکنیاں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں اور لم بھیج گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹکسم آئی ہو؟
اس نے نگاہ اٹھا کر جہاں کو دیکھا اور وہ ایک نگاہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، طائفر خان، ابا اور روہیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے۔ میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی۔ اور اس نے کہا تمہارا نام لیا۔ اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے اسے بھیجا ہے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں۔ اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا۔ اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی یا تم یوں کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی تمہاری کار تھی۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ اگر تمہیں مجھ پر اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ اس نے نپکن نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لٹک کر نیچے جا گرا۔ چھن کے آواز آئی اور وہ کرچیوں میں پٹ گیا۔ جہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکی نہیں۔ وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی، اسٹینڈ پر لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے آ گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ اس سے دور جا چکی ہوگی۔ اس کلاس اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے، وہ اس رش کے درمیان ہی میں کہیں تھی۔ اس نے کوٹ نہیں پہنا، بازو پر ڈال دیا اور دونوں بازو سینے پر لپٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے اس کے چہرے کہ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی نہ ہی اس کی آواز سن پائی۔ بس اسی طرح چلتی رہی۔ اس کلاس اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھے چلتی ہوئی ٹکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ طریق پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران بیٹھا تھا۔ وہ گننے کے سے انداز میں اس پر بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انا، خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا۔ ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا، بس آج یہ طے ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی طریق کو دیکھا۔ تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر اوہ، موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا، تو اس میز پر رکھا تھا، اور وہ کوٹ اٹھائے باہر باقی اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ ریسٹورانٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے یہاں سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد وہ ہانپتی ہوئی واپس سے کلاس اسٹریٹ میں اس ریسٹورانٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر موبائل تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں بھی اٹھا لی گئی تھیں۔ پرہلم میڈم، وہ آواز پہ پلٹی تو وہیں باوردی ویٹر، جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا، متفکر سا کھڑا تھا۔ وہ کہ اسی نے لا کر دیا تھا؟ میرا موبائل تھا اس میز پر، وہ پریشانی سے گنگریلے لٹے کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئی بولی، اور میز پہ چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں، پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان کا گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے۔ ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا۔ اس کے تنے ہوئے صاحب ڈھیلے پڑ گئے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ، وہ چلا گیا؟ جی، وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں، شکریہ۔ وہ پلوں کے متعلق کچھ
پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پر قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹکسم اسکوائر پر گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹوں ٹوں سے ڈروم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کی سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے موبائل مقابل بیٹھی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اسے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کر دے۔ مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تم کال ملاؤ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا، اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جاری تھیں۔ وہ دونوں دم ساتھی گھنٹیاں سنتی گئیں۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اس کے موبائل پر کر لیتے ہیں، شاید اس پہ وہ اٹھائے تبھی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ جہاں تھی، عجلی مصروف انداز۔ السلام علیکم، میں ڈی جے خدیجہ بول رہی ہوں۔ 10 ازاں جہاں خدیجہ، ایسا ہے کہ میں یہ فون میرے پاس ہے۔ حیا ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی، وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا۔ مجھے پتہ ہے، اس لیے تو کال کی ہے۔ اوکے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ حیا کدھر ہے؟ وہ مصروف تھی، تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی، جو دم ساتھ کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے۔ بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسس آئلینڈز، شہزادوں کے جزیروں جانے کا سوچ رہے تھے۔ ان فیکٹ ہم پرنسس آئلینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیوکتا جائیں گے۔ حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہے جا رہی تھی۔ اوکے، تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیں، عیش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل، وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کے کہنی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ کل تو میں ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا، تو پرسوں صبح چلتے ہیں؟ نہیں، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے۔ اور بیوکتا میں تو پورا دن لگ جاتا ہے، پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ ان فیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں، ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ وہ جیسے بادل نخوستہ تیار ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل سے گدی کوہے کی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے ہمارا وہاں انتظار کیجیے گا، وہاں سے ہم پھر اکٹھے فیری میں سوار ہوں گے۔ ٹھیک میڈم۔ اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں، میں آپ کا احسان تا عمر یاد رکھوں گا۔ وہ ذرا سا ہنس کر بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے۔ کیوں کہ مجھے اسے شادی شدہ ہونے میں بھی ابھی تک شک ہے۔ وہ اب ایک صفحے پر رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں۔ وہ بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا؟ شاید میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جہاں کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اب پتہ نہیں اسے خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ شاید پھپھو نے اس سے چھپا رکھا ہو۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی۔ ڈی جے نے خفگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج کے دور میں کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم نہ ہو؟ یقیناً اسے پتہ ہوگا، مگر بھائی یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو، مگر تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی اوہ گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو وہ تمہارا کیا لگا؟ ستیلا مومو لگا، وہ بگاڑ کر بولی اور اپنے بنک کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ اب بتا تو دی ہے نا، اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پر ڈال دیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ اوہ گاڈ، وہ تمہارے ہسبینڈ ہیں۔ ڈی جے ابھی
ठीक से हैरान भी ना हो पाई थी कि घड़ी पर निगाह पड़ी। अरे 8 बज गए। वो मैगजीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकाले, लबों के गिर्द दोनों हाथों का प्याला बनाए आवाज बुलंद हो गया, गुड मॉर्निंग टीचर। तिले दूर नीचे से किसी लड़के ने जवानी हाँक लगाई थी। जालिल वो जलकर और जोर से चिल्लाई, चुप करो, मुझे सोने दो। हैया ने थकिया खींचकर इसे दे मारा, मगर वो इसे खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही। यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब इसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पर रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली, फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चंगड़ता हुआ मोबाइल बाहर निकला। ये इसका पाकिस्तान सिम वाला फ़ोन था। दूसरा मोबाइल जहाँ के पास होने के बायस वो आजकल इसी इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पर तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था इसे कतई याद न आया। फिर याद रखने के में वो बहुत चोर थी। इसे अपने पाकिस्तान नंबर तक के आखिरी 2 हिस्से बोलते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से याद न था। हेलो, वो फ़ोन का कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पे बैठ गई। कंधे से बैग उतार कर एक तरफ रखा, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख्याबा इनम देखते हैं। आवाज़ अजनबी थी भी और नहीं भी, मगर इसका लोच उतर चढ़ाव और अंदाज़ा सब शनासा था। लब भींच गई। अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गो के वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं ना कहीं मुंबई के किसी निचले तबके के शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मिलना चाहता हूँ, बताइए क्या ये मुमकिन है? इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। हथेलियाँ बेख्तियार पसीने में भीग गई। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, इसमें गालिबन उन्होंने बियोग अदा का जिक्र किया था। प्रिंसेस आइलैंड्स, शहजादों के जजीरे। क्या आप इधर नहीं आ रही? तो वो इसके कॉल स्टैफ कर रहा था और तभी इसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पर कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फ़ोन के जहाँ की तहवील में होने के बारे में जानता था। मैं ह्यूकता नहीं जा रही। आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे, ना ही मेरी कॉल स्टैप करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे? इसने झुंझलाकर फ़ोन कान से हटाया और सुर्ख बटन ज़ोर से दबाया। मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। जाने कब यह शख्स इसका पीछा छोड़ देगा। समुंदर की जाग भरी नीली लहरों से हवा सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बालकनी में खड़े सामने समुंदर देख रहे थे, जहाँ कदरे झुक कर रेलिंग पकड़े खड़ा था और हैया गर्दन सीधी उठाए लम्ब बीच सामने उफक पे देख रही थी। रीजे अभी अभी कमरा लिए बालकनी के दूसरे सिरे तक गई थी, सो इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से कभी खोए के बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खच भरा था। जगह ढूंढने में ही इतना वक्त सरफ हो गया। फेरी की निचली मंजिल, जो चारों तरफ से शीशे से बंद थी, इस पर जड़े तमाम सोफ़े और कुर्सियां भरे थे। सो वो बलाई मंजिल पर आ गए, जो ओपन एयर थी। खुला सा वसीह था, जहाँ हर तरफ सोफ़े और कुर्सियां थी, मगर एक नशिस्त भी खाली न थी। इनको बुलाकर फेरी के किनारे पे बनी तंग सी बालकनी में खड़े होने की जगह मिली। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानब रुख करके एक वक्त में एक बंदा ही रेलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बालकनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहाँ खड़ी थी, और दोनों बिल्कुल दाएं तरफ के कोने में थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जहाँ से स्वेटर की आसीन कोहनियों तक मरोड़े हुए था, मगर इस बेहद सर्दी लग रही थी इसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सरमई स्वेटर ही पहन रखा था। सो अब स्याह स्वेटर स्टोलर को सख्ती से कंधे के गिर्द लपेट कर बाजू सीने पे बांध रखे थे। गियोमी सिम ना सनशाइन, गियोमी सिम रायन। हैया के बाएं जानब रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थीं और वो कंधों से कंधा मिलाकर खड़ी थीं।
اور ان کی قطار بالکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھی اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پہلا بنائے بلند آواز لکھ لکھ کر گیت گا رہی تھی۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر اسکلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟ اور ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو نہ ڈھونڈتے۔ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہاں کے کندھے کو چھو رہے تھے مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ! جہاں نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی ہے۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سی گلز کا ایک گولا پھڑپھڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہاں سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سی گل سمندری بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبوچ لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہاں کے لیے وہی حیا سلمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی۔ خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ اوکے۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگولے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہاں، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہے وہ؟ اکھڑا، بد لحاظ، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا جہاں ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up again۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیہوش ادا کی اس بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے اسٹرولر اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی عمر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسس آئی لینڈز۔ ترک میں ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے۔ مرمرا کے سمندر میں قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت اور تاج کے لیے خطرناک سلگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے جس سے ان کا نام پرنسس آئی لینڈز پڑ گیا۔ بیوک ادا ان میں سے سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوک ادا دنیا کے ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑی اور بگیاں تھیں یا پھر بائی سائیکل۔ ڈی جے اور جہاں اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ان میں اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورانٹس کے متعلق کچھ بتا رہا تھا جہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے تھے، غالباً 150 اقسام کے، اور یہ ریسٹورانٹ یا تو سوپ فیری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں طرف سے ریسٹورانٹس میں گھری تھی۔ ان کے دروازے
کھلے تھے اور سامنے برآمدے میں شیڈ تلے کرسیاں اور میزیں بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا، وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے درمیان گڑی وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراق میں ملبوس تھی، گھنگریلے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ریڈ کارپٹ پر کھڑی کسی اداکار کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی، اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کھٹا کھٹ اپنے کیمرے میں اس کی تصویر قید کر رہے تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز میں کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت تاریخی، کبھی آنکھیں پڑپڑاتی، کبھی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک جھکے ہوتی۔ شاید ایک دو سیاح اس کی تصویر بنانے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا۔ وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئی۔ اس بچی کو پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویریں بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لمبی قدرے ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر پھر سے سیاحوں کے جمگڑے میں گری بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار عمر دیکھو اس کی، اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی۔ دفاتر مجمع کو چیر کر ایک لڑکی آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سویٹر کے اوپر بھورا سادہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کونے پر اس نے ایک ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا اگر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکے کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا، عائشہ گل۔ جواباً وہ بری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع میں سے راستہ بنا کر اس کو لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ ترکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا، مسلسل بولتی ہوئی اسے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی، اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر اس کو جاتے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا بیوقدہ دکھاتا ہوں۔ یہاں کی آواز پہ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کا ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہاں نے ایک بگی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیرز فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پر لے لی تھی اور اب وہ اسی پر سوار ہو رہی تھی۔ حیا بگی کے قریب آئی تو جہاں نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شاہانہ سی بگی اوپر سے کھلی تھی۔ آگے ایک گھوڑا جاتا تھا، اس کے ساتھ لکھی بان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے ایک خوبصورت سی 2 افراد کے بیٹھنے کی نشست بنی تھی جس پر سنہری نقاش و نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملِ شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے۔ نگہبان نے گھوڑے کو ذرا سی چابک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پہ اس کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پہ نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک دور رویہ سبز درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ چند پہلے زرد پتے سڑک کے کناروں پہ بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کے دونوں قطاروں کے درمیان بگی ستروی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملبوس ہیں۔ ہمارے یہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پشتِ ذہن کے بھی، مگر اس سب کے باوجود جہاں سکندر، ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ اور بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر ذرا زیر لب مسکرا دیا۔ شاید۔ کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک
بیل پارٹی تھی اور ہم فرینڈس کلاس سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھی۔ جب ہم دوبارہ آئے تو وہ بہت برا منظر تھا، وہ خون ٹوٹا کان، جلی ہوئی دیواریں۔ اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری تو سیکورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک معذور شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیہودہ قریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا۔ میں 3 سال بعد ادھر آیا ہوں۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں چپکائیں۔ جہاں نشانے چکا دیے، وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو اس لیے کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ باقی سڑک کی ڈھلوان سے نیچے اتر رہی تھی، ملکاتی سڑک لے دونوں طرف بہت خوبصورت بنگلوں قطار میں تھی۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تخت کمزور ہے، دفعتاً جہاں نے اپنے جوگر سے نیچے موجود تخت تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جہاں، ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈک نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو جھک رہا تھا قدرے خفگی سے سیدھا ہوا۔ وہ پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو میڈم، آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی۔ سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دی موو بھگتنے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بیہودہ کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں طرف بنے بنگلوں پر نگاہ دوڑائی، اور ایک لمحے کو ٹھڑک کر رہ گئی۔ دائیں طرف جہاں کی اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگی گزر رہی تھی وہ اتنا عالیشان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی بابر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجو کے انداز میں لکھا تھا، اے آل پاشا۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی۔ اس کے انداز پر جہاں نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی صرف میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہاں نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچان سے باغی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی، نماز۔ جہاں نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی، ایک ہاتھ راڑ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پر رکھ کر اتری۔ جہاں پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جہاں مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پیریئر ہال میں آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا نے گیلے بازوں کے آستینے نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھیں۔ جامنی فراق والی بچی اور دوسری بھورے سکارف والی سنجیدہ لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا، نبی میں صلی اللہ تھی، گویا مسلسل اس کی تردید کی جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا اسٹولر کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھیں۔ اور جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں بیچ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ کر اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا،
ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا، یہاں ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ لیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا اسٹرولر سر کے پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا، نیلی جینس اور اوپر سیاہ سویٹر، جہاں سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے نکلے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تہجد میں بیٹھا رہا تھا، ہر کام پھرتی سے کرنے والا، جہاں سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکا اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے تہجد پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ سلام کیا۔ پلیز اگر میری کوئی غلطی ہو تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ابھی 2 ناول کی وائس کر رہی ہوں تو ظاہر سی بات تھک جاتی ہوں، تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی، لفظ بھی بول جاتے ہیں اندر سے۔ سو پلیز معذرت کرتی ہوں، اینڈ پلیز آپ سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔